سامعین و ناظرین کرام، ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ کل سے سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر بڑا ایک طوفان برپا ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے دو عظیم اکابر، جن میں ایک ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اور دوسرے محترم ڈاکٹر محمد راغب نعیمی صاحب، یہ ایک رافضی آدمی ہے، اینکر علی حیدر، اس نے اپنے اس پروگرام میں دونوں صاحبان کو رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے گفتگو کے لیے بلایا کہ چاند جو رات کو اس کا اعلان دیر سے ہوا۔ تو میں یہ گفتگو سن کر حیران ہوا کہ دونوں صاحبان کو اس نے اس انداز میں استعمال کیا، اور ان کو، ہمارے جو اکابر تھے، ان کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نیشنل میڈیا پر گفتگو کر رہے ہیں، اور جو دائرہ کار تھا اخلاقیات کا یقیناً اس سے ہٹ کر گفتگو ہوئی۔ اور یہ لوگ جو میڈیا والے ہوتے ہیں، اینکر ہوتے ہیں، یہ تو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے۔ اور ہمارے دونوں صاحبان اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو اس انداز کے ساتھ کی گئی ہے جو کہ مناسب نہیں تھی، اور اس میں مدارس عربیہ کے اسٹوڈنٹ ہم سے سوال کر رہے ہیں، علماء جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اکابرین کو ہو کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ گفتگو بند کمرے میں کرنی ہے تو آپ کا انداز اور ہونا چاہیے، اور اگر آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں تو اور انداز میں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے، اور آپ کو سیکولرزم لوگ سن رہے ہیں، آپ کو مذہبی لوگ سن رہے ہیں، آپ کو سیاسی لوگ سن رہے ہیں، آپ کو پاکستان کے عام نوجوان نسل جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہ سن رہے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے اکابر ہیں جو ایک دوسرے پر، میں گفتگو سن کر ایسے محسوس ہوا جیسے یہ دونوں احباب ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، اور ایک دوسرے جس طرح دشمن کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنا سخت لہجہ ہے، ہم اہل سنت کہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں کوئی یہاں کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے نہیں، میں تو اپنا درد بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کاش یہ بات پہنچ جائے کبھی ہمارے ان اکابرین تک کہ اگر آپ اس انداز کے ساتھ کبھی ٹی وی پہ آتے ہیں، اگر آپ اس انداز کے ساتھ گفتگو کریں گے تو جو شاگرد ہیں، جو آنے والی آگے نسل ہے جو آپ کو سن رہی ہے، وہ کس انداز کے، وہ کیا تاثر لیں گے۔ روزہ فرض ہے یا نفلی ہے، یہ تو بات بھول گئے لوگ کہ وہ رویت ہلال کمیٹی نے کیا چاند چڑھایا، کیا کردار ادا کیا، اس میں کون اہل ہے کون نااہل ہے، یہ تو بات الگ ہو گئی ہے۔ ایک نئی بات چھڑ گئی ہے کہ ہمارے اہل سنت کے اکابرین کو کیا ہو گیا، یہ کس انداز کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور پھر میں دوسری یہ بھی گزارش کروں گا کہ اب میں ان احباب سے مخاطب ہوں کہ جو نچلی سطح پہ جو ایک طالب علمی کا زمانہ گزار رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، کہ وہ بھی اپنے اپنے فالوورز کو فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، وہ ہر کوئی اپنے اپنے صاحب کی سائڈ لے کر ایک نیا طوفان بدتمیزی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور وہ برپا ہے۔ ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے سائڈ لے کے تنظیم کی، دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اپنے صاحب کی سائڈ لے کر دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہا ہے۔ روزہ فرض ہے، نفلی ہے، چاند نظر آیا یا نہیں آیا، اس کے بارے میں تو یہ گزر چکا ہے، اور وہ رویت حلال کمیٹی کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے، لیکن بھاس نہیں چھڑ گئی۔ میں اپنے اکابرین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں یا درس دینے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال اتنا میں ضرور کہوں گا کہ نیشنل میڈیا پر ایک مذاق کے طور پر آپ سامنے آئیں، ایک اس کا مذاق بنا ہے، اس نے اپنے چینل کی ریٹنگ کو بڑھایا، اس نے، اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ اب وہ علی حیدر جس نے یہ پروگرام کیا ہے، سب سے پہلے تو وہ ایک رافضی آدمی ہے، اور ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور پھر ایک ہی مسلک کے، ایک ہی شہر کے اور اہل سنت کے دو اداروں کے سربراہان کو بٹھا کر آپس میں لڑا دیا اور اپنے پروگرام کو کامیاب کر لیا۔ اب یہ پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کے اکابرین بھی دیکھ رہے ہیں، اساتذہ بھی دیکھ رہے ہیں، شاگرد بھی دیکھ رہے ہیں، عوام الناس بھی دیکھ رہی ہیں، اور آپ دونوں صاحبان جو ہیں اس میں ایک مذاق کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ خدا را جب آپ کبھی نیشنل میڈیا پہ آئیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی ایک ادارے کی یا ایک تنظیم کی، آپ اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، لوگ آپ کی محبت میں گرفتہ ہیں،
اور وہ آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ یا تو وہ اس پروگرام سے معذرت کر لیتے، اور اگر معذرت نہیں کر سکے تو ایک شائستہ گفتگو کر کے ایک اچھا پیغام دیتے، اور اپنے آپ کو ایک اتحاد کی فضا پیدا کر کے، اور یہ علی حیدر کو آپ ثابت کرتے کہ اگرچہ آپ کے سوالات بڑے تلخ ہیں اور یہ معاملہ بھی بڑا الجھ چکا ہے، لیکن اس کو بڑے حسن انداز کے ساتھ اگر سمیٹتے تو شاید آپ آج کو داد ملتی، لیکن داد نہیں مل رہی، بلکہ ہر کوئی پریشان ہے اور اپنا درد بیان کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اہل سنت کی بقا کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔